بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما۔ سورہ نساء آیت نمبر 11، پارہ نمبر 4، رکوع نمبر 13، سورہ رکوع نمبر 2۔ ترجمہ۔ خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف، اور میت کے ماں باپ یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے ترکے میں چھٹا حصہ بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ۔ اور یہ تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمے ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے باپ داداؤں اور بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے۔ یہ حصے خدا کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور خدا سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر پچھلی ویڈیو میں آ چکی ہے، تو بچی ہوئی تفسیر آ جا رہی ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اب آئندہ آیت میں زوجین کی میراث کا بیان فرماتے ہیں، اور زوجہ اور زوج کی ہر ایک کی میراث کی 2 صورتیں بیان کی۔ میت۔ نمبر 1، میت اگر زوجہ ہو، اس کے کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں زوج یعنی شوہر کو نصف مال ملے گا۔ نمبر 2، اور اگر اولاد ہو تو 1/4 حصہ، اور لہٰذا اگر میت زوج ہو اور زوجہ اس کی وارث ہو تو اس کے بھی 2 حال ہیں۔ نمبر 1، زوج کے کوئی اولاد نہ ہو تو زوجہ کو 1/4 حصہ ملے گا۔ نمبر 2، اور اگر اولاد ہو تو 8واں حصہ۔ چنانچہ فرماتے ہیں، اور تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے اس مال میں کا نصف حصہ ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اور اگر ان کے کوئی اولاد نہ ہو، نہ مذکور نہ مذکر نہ مؤنث، نہ واحد نہ کثیر، اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے، تو اس صورت میں تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا، اور دونوں صورتوں میں تم کو یہ حصہ بعد وصیت کے جو کر گئی ہیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد جو انہوں نے چھوڑا ہے ملے گا، اور بیویوں کو 1/4 مال ملے گا اس ترکے میں سے جو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کوئی اولاد نہ ہو۔ بس اگر تمہارے کوئی اولاد ہو اس عورت سے یا کسی دوسری عورت سے تو بیویوں کو تمہاری ترکے میں 8واں حصہ ملے گا بعد وصیت کے جو تم کر جاؤ یا قرض کے بعد جو تم چھوڑ جاؤ، تو اس وصیت اور قرض کے ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس سے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، خواہ بیوی 1 ہو یا 4۔ فائدہ۔ عورت چونکہ مہر بھی پاتی ہے اور شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح بھی کر سکتی ہے، اس لیے اس کا حصہ ہر حال میں شوہر کے حصے سے نصف رہا۔ حصہ برادر و خواہر اخیافی۔ اب اس کے بعد ایسے شخص کا حال بیان فرماتے ہیں کہ جس کے وارثوں میں نہ باپ دادا ہو اور نہ اولاد ہو، صرف اس کے اخیافی بھائی بہن ہوں، تو اگر 1 ہو تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ہے، اور اگر 1 سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک اور برابر کے حصے دار ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مرد یا عورت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی کلالہ ہو یعنی باپ دادا اور بیٹا نہ رکھتا ہو، اس کے 1 اخیافی بھائی یا 1 اخیافی بہن ہو تو اس کا کلالہ کے مال میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اخیافی بھائی بہن 1 سے زیادہ ہوں تو وہ سب 1/3 حصہ برابر کے شریک ہوں گے،
اور یہ تقسیم بعد اس وصیت کے نافذ کرنے کے ہوگی جو ہو چکی ہے، یا ادائے قرض کے بعد، بشرطیکہ کہ وہ وصیت کرنے والا کسی کو ضرر یا نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ جو کچھ کہا گیا یہ سب اللہ کی جانب سے وصیت یعنی تاکیدی حکم ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ضرر دینے والے کو اور نہ دینے والے کو بڑا بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ فائدہ: جاننا چاہیے کہ بھائی اور بہن تین طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سگے، جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہوں اور ان کی عینی اور بنوالا عیان کہتے ہیں۔ نمبر 2، سوتیلے، جو صرف باپ میں شریک ہوں یعنی باپ تو ایک ہو اور ماں دو ہوں اور ان کو الاتی کہتے ہیں۔ نمبر 3، وہ سوتیلے کہ جن کی ماں تو ایک ہوں اور باپ دو ہوں، ان کو اخیافی کہتے ہیں۔ اس آیت میں اس آخری قسم کا ذکر ہے، جیسا کہ ابی بن کعب اور سعد بن ابی وقاص کی قرات میں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ کے بعد من اللام لفظ آیا ہے، جس سے آیت کی تفسیر ہو گئی کہ اس جگہ کون سا بھائی اور بہن مراد ہے، اور اسی پر سب کا اجماع ہے، اور عینی اور الاتی بھائی بہنوں کی میراث کا حکم اس صورت کے آخر میں آئے گا۔ نکتہ: اخیافی بھائی بہن کو میت کی طرف سے جو نسبت ہے وہ صرف ماں کے واسطے سے ہے، اور ماں کا حصہ تہائی سے زیادہ نہیں، لہٰذا وہ صرف اپنی ماں کا حصہ پانے کے مستحق ہیں، اور اسی وجہ سے ذکور اور اناث میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، سب کا حصہ برابر رہا، کیونکہ نسبت مذکور میں سب مساوی ہیں۔ تاکید اطاعت و تحدید برمعصیت: یہ تمام احکام اللہ کی مقرر کردہ حدیث ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ ان حدود کے اندر رہیں اور ان سے باہر قدم نہ نکالیں، اور جس طرح انسان کسی مکان کے حدود سے باہر نکل کر خطرہ میں پڑ جاتا ہے، اسی طرح احکام الہی کے حدود سے باہر نکلنے میں جان اور ایمان کا خطرہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلے گا، اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ ایسے اشخاص ہمیشہ ہمیشہ انہی باغوں میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ جنگ ہمیشگی کا گھر ہے اور اس کا آرام خالص ہے، جس میں کسی قسم کے دکھ درد کا شائبہ بھی نہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابی آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کے حدوں سے آگے بڑھے، سو اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اس کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے مصیبت اور ذلت میں گرفتار رہے گا۔ مسئلہ میراث انبیاء کرام علیہم الف الف صلاۃ و الف الف سلام۔ بابت آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم آیت۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ترکے میں سے جو ان کو اپنے والد محترم کی طرف سے پہنچتا تھا کوئی حصہ نہیں دیا، اور عذر یہ کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ یہ فرماتے تھے کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں اور نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ حدیث صریح نص قرآنی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم کے خلاف ہے، اور یہ آیت عام ہے، اس میں نبی اور غیر نبی کی کوئی تخصیص نہیں، لہٰذا یہ کہنا کہ رسول اللہ کا کوئی وارث نہیں، اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔ نیز دوسری نصوص کے بھی خلاف ہے، یعنی وورث سلیمان داؤد اور آیت وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ إِلَىٰ یعقوب۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ جواب: نمبر 1، آیت یوصیکم اللہ فی اولادکم عام مخصوص البعض ہے، جس سے بحکم حدیث نبوی لا نرث ولا نورث انبیاء کرام مخصوص ہیں، اور چونکہ یہ حدیث صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی، اسی لیے علم قطعی اور یقینی کو مفید ہے، اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ سنی اس پر عمل کرنا قطعاً فرض ہے، خواہ کسی اور سے اس حدیث کو سنے یا نہ سنے، اور اسی پر شیعہ اور سنی تمام اہل اصول کا اجماع ہے۔ اور متواتر اور غیر متواتر حدیث کی تقسیم ان لوگوں کے اعتبار سے ہے جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا اور دوسروں کے واسطے سے حدیث سنی، اور جس شخص نے خود اللہ کے نبی کو دیکھا اور بلا واسطہ ان سے حدیث سنی، وہ حدیث اس کے حق میں متواتر سے بھی بالا اور برتر ہے، بلکہ مشاہدہ عینی سے بھی زیادہ قطعی اور یقینی ہے۔ چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اس لیے انہوں نے دوسروں سے تحقیق و تشخیص کی حاجت نہیں تھی۔ نیز اس حدیث کے راوی صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں، بلکہ اس حدیث کو حضرت حذیفہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عباس اور حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی روایت کیا ہے۔
غرض یہ کہ حدیث تمام صحابہ میں معروف و مشہور تھی اور درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی تھی، اور حدیث متواتر سے قرآن کی تخصیص بالاجماع جائز ہے، اور آیت میں میراث میں حدیث نبوی سے تخصیص ایسی ہے جیسے انما الصدقات للفقراء والمساکین کے عموم سے انبیاء کرام اور ان کے موالی مخصوص ہیں، کہ انبیاء کرام اور ان کے موالی کو باوجود فقر و فاقہ کے زکوٰۃ اور صدقات کا لینا حرام ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ آل محمد کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ کا مال حلال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان فقیری اور درویشی ضرب المثل ہے، مگر حضور پر نور بلا شبہ و ریب آیت صدقات کے عموم سے مخصوص اور مستثنیٰ ہے، اور آیت صدقات کے عموم کی تخصیص انہی حدیث سے ثابت ہے جن میں زکوٰۃ و صدقات کا آل رسول پر حرام ہونا مروی ہوا ہے۔ اسی طرح سمجھیے کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ انبیاء کرام کے ترکہ میں وارث جاری نہیں ہوتی، وہ تمام احادیث آیت میراث کی مخصص ہوں گی۔ دیکھو یہ ہدایت الشیعہ صفحہ نمبر 310، مصنف حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نمبر 2، نیز آیت یوصیکم اللہ کا سیاق و سباق اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ حکم امتیوں ہی کے لیے ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات میں 4 عورتوں کی تحدید اور مہر اور عدل بین النساء کا واجب ہونا یہ سب امتوں کا حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان میں سے کوئی شے واجب نہیں۔ آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ اگرچہ عام ہے، مگر بحکم آیت احزاب یا ایھا النبی الی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کی تحدید سے مستثنیٰ ہے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت صراحتاً اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 عورتوں سے زیادہ بھی نکاح جائز ہے، اور اوتوا النساء صدقاتہن نحلہ بظاہر اگرچہ عام ہے، علی العموم سب پر مہر کے واجب ہونے کی دلالت کرتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مخصوص اور مستثنیٰ ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی یہ آیت وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا مہر واجب نہیں، اور آیت نساء بظاہر اگرچہ اس پر دلالت کرتی ہے کہ سب عدل بین النساء واجب ہے، مگر حسب ارشاد خداوندی ترجی من تشاء وتؤتی الیک من تشاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم سے مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح اگر حکم میراث سے بھی انبیاء کرام کا مستثنیٰ ہوں تو کیا تعجب ہے، مال و جائیداد میں میراث کا جاری ہونا امتیوں کا حکم ہے، انبیاء کرام اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ نمبر 3، نیز آیت یوصیکم اللہ باتفاق فرقین اور بہت سی تخصیص ہوئی ہے، چنانچہ کافر وارث نہیں ہوتا، غلام وارث نہیں ہوتا، قاتل مورث وارث نہیں ہوتا، اور ان تخصیصات پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ آیت مذکورہ سے نہ متصل مذکور ہے نہ منفصل، بجز اس کے کہ احادیث ان لوگوں کی تخصیص کی گئی، تو پھر حدیث ما ترکنا صدقتہ کا کیا قصور ہے کہ وہ آیت میراث کے لیے مخصص نہ ہو سکے۔ شیعہ حدیث سے قرآن کریم کی تخصیص کرنے کی وجہ سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معترض ہیں، لیکن اپنے لیے اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ خود ان کے نزدیک اخبار احاد سے قرآن کریم کی تخصیص ثابت ہے۔ ان کا مذہب ہے کہ زمین میں زوجہ کو میراث نہیں پہنچتی، اور میت کے ترکے میں سے قرآن اور تلوار، انگشتری اور پہننے کے کپڑوں کا وارث صرف بیٹا ہے۔ نیز اگر آیت یوصیکم اللہ متروکہ رسول کو بھی شامل ہو تو اسی متروکہ کو تو شامل ہوگی کہ جو مملوکہ نبوی بھی ہوں، کیونکہ میراث تو اشیاء مملوکہ ہی میں جاری ہوتی ہے، اور وقف کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی، اور سب کو معلوم ہے کہ فدق من جملہ اموال فی وقف تھا، مملوکہ نبوی نہ تھا، کیونکہ آیت ما آفا اللہ علی رسولہ اس پر صاف دلالت کرتی ہے کہ اموال بنی نظیرہ، وفد وغیرہ وغیرہ سب کے سب من جملہ فی کے تھے، اور سب وقف تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں ان میں جو تصرف تھا وہ محض متولیانہ تھا، نہ کہ مالکانہ، کیونکہ ما آفا اللہ سے صاف ظاہر ہے کہ مال فی میں ذوال قربہ اور یتامہ اور مساکین اور فقراء، مہاجرین اور انصار اور قیامت تک آنے والے مسلمان سب شریک اور حقدار ہیں، جن کی تعداد معین نہیں اور نہ ہو سکتی ہے۔ سوال اموال فی کے مملوک ہونے کی کوئی صورت نہیں، اور کتب شیعہ سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ فدق من جملہ اموال فی تھا، پس جب فدق مملوک ہی نہ ہوا تو وہ آیت یوصیکم اللہ کے عموم میں کیسے داخل ہوگا؟ اور جس طرح مال غیر مملوک میں میراث جاری نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس میں
حب اور ہبا ہبا اور عطیہ بھی جاری نہیں ہو سکتا۔ اور معلوم ہوا کہ اہل تشیع جو ہبہ فدق کی روایت نقل کرتے ہیں وہ قطعاً غلط ہے اور بلا شبہ شیعوں کی ساختہ اور پرداختہ ہے۔ نیز جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ ان کے قبضے میں آیا تو انہوں نے اس میں سے نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا حصہ دیا اور نہ حضرت عباس کے بعد ان کے بیٹوں اور نہ ازدواج مطہرات کو۔ اگر آپ کے ترکے میں میراث جاری ہوتی تو یہ سب حضرات کیوں حق میراث سے محروم رہے؟ جس طرح جناب سیدہ آپ کے ترکے کی حقدار تھیں اسی طرح یہ سب حضرات بھی اس کے حقدار تھے۔ حضرات شیعہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ائمہ غضب شدہ چیز کو واپس نہیں لیتے اور باغ فدق چونکہ غضب ہو چکا تھا اس لیے حضرت علی نے اس میں تصرف مناسب نہ سمجھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے نزدیک جیسا باغ فدق غضب ہو چکا تھا اسی آپ کے نزدیک خلافت بھی غضب ہو چکی تھی، تو پھر اس کی کیا وجہ کہ جناب امیر نے ایک ادنیٰ درجہ کے غصب شدہ چیز باغ فدق کو چھوڑ دیا اور خلافت جیسی کارآمد غصب شدہ چیز کو قبول کر لیا جس کے پیٹ میں لاکھوں باغ فدق سما جائیں اور پتہ بھی نہ چلے؟ اور آیت وورث سلیمان داؤد اور آیت وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي اس قسم کی آیات میں علم اور حکمت اور منصب نبوت کی وارثت مراد ہے، دنیاوی ولی عہدہ اور مالی وارثت مراد نہیں۔ دیکھو عجوبہ 40 صفحہ نمبر 65 جلد نمبر 2۔ باتفاق اہل تاریخ حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے تھے جو مالی وارثت میں سب برابر کے مستحق تھے، پس اگر آیت مذکورہ میں مالی وارثت مراد ہوتی تو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سب بیٹوں اور وارثوں کے ذکر کو چھوڑ کر سلیمان علیہ السلام کی تخصیص نہ فرماتے، اس لیے کہ مالی وارثت میں سب بیٹے برابر ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت نہیں۔ نیز مالی وارثت میں دنیا کے تمام نیک و بد اپنے باپ کے مال کے وارث ہوتے ہیں، اس میں کوئی فضیلت اور بزرگی نہیں جس کو اللہ نے حضرت سلیمان کے فضائل و مناقب میں بطور مدح ذکر فرمایا۔ اللہ کو ایسی کیا ضرورت پیش آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کے فضائل و مناقب میں باپ کی مالی وارثت کا ذکر کیا جس میں دنیا کے تمام نیک و بد شریک ہیں؟ غرض یہ کہ آیت مذکورہ میں وارثت سے مالی وارثت مراد لینے کی صورت میں نہ تو حضرت سلیمان کی تخصیص کا کوئی فائدہ معلوم ہوتا ہے اور نہ اس سے ان کا کچھ فضل و کمال ظاہر ہوتا ہے، بخلاف وارثت علم و نبوت سے اس صورت میں حضرت سلیمان کا فضل و کمال بھی ظاہر ہوتا ہے اور ان کی تخصیص کی وجہ سے بھی ظاہر ہے، کیونکہ علم و نبوت ایسی چیز نہیں کہ سب لوگ اس کے وارث ہو سکیں۔ اور علی ھذا ھب لی من لدنک یعقوب میں بھی وارثت مالی مراد نہیں بلکہ علم نبوت کی وارثت مراد ہے، اس لیے کہ اگر اس آیت میں وارثت سے مال کی وارثت مراد ہو تو یہ کلام محض لغو اور محمل ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس صورت میں الفاظ ویرث من آل یعقوب ویرث من آل یعقوب کی کوئی صحیح تعویل نہیں ہو سکتی۔ اگر آل یعقوب سے مراد نفس یعقوب ہو تو لازم آئے گا کہ یعقوب کا مال زکریا علیہ السلام کے زمانے تک بغیر تقسیم کے باقی رہا، اور اس بات کو کوئی عاقل تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ حضرت زکریا کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے تقریباً 2000 برس پیچھے ہے۔ اتنے عرصے تک ان کے مال کا بغیر تقسیم کے باقی رہنا قیاس میں نہیں آ سکتا، اور اگر آل یعقوب سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کی جملہ اولاد ہو تو لازم آئے گا کہ یحییٰ علیہ السلام تمام زندہ اور مردہ بنی اسرائیل کے وارث ہوں، اور یہ بات پہلی بات سے بھی زیادہ غیر معقول ہے۔ اور اگر آل یعقوب سے بعض اولاد مراد ہو تو پھر یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے بعض مراد ہیں۔ نیز حضرت زکریا علیہ السلام جیسے پاک نفس کی نسبت جن کے دل میں دنیا کے مال و متاع کی ایک مچھر کے برابر بھی وقعت نہ تھی، وہ اللہ سے صرف اس لیے بیٹا مانگے کہ ان کے بعد وہ ان کے مال و متاع کا وارث ہو سکے، اور مباداً ان کے چچا زاد بھائی ان کے مال کے وارث نہ ہو جائیں۔ اس بات کو کوئی عاقل ایک منٹ کے لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتا کہ اللہ کا نبی مال و وراثت کی وجہ سے اس درجہ رنجیدہ اور غمگین ہو۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله واللہ علیم حلیم۔ اور جو مال تمہاری عورتیں چھوڑ مریں اگر ان کے اولاد نہ ہوں تو اس میں نصف حصہ تمہارا، اور اگر اولاد ہو تو ترکے میں تمہارا حصہ چوتھائی، لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی۔ اور جو مال تم مرد چھوڑ مرو اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ، اور اگر اولاد ہو تو ان کا آٹھواں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی یا بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب ایک تہائی میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض کے بعد کے بشرطے ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے اور خدا نہایت حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ یہ تمام احکام خدا کی حدیں ہیں، اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی فرما برداری کرے گا خدا اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدوں سے نکل جائے گا اس کو خدا دوزخ میں ڈالے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔